اس کے ساتھ ساتھ ہماری تنہائیاں تو بے باک ہوئی، ہماری تنہائیاں جرت والی ہوئی، ہماری تنہائیاں آلودہ ہوئی، ہماری تنہائیاں گناہوں میں لت پت ہوئی، ہماری تنہائیاں بے حیائی کی دنیا میں بسر ہونے لگیں۔ اور ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ اس دور کا یہ ہوا کہ جو چیزیں چھپانے کی تھیں، خفیہ نیکیاں تھیں، جن کو ہم نے سنبھال کے رکھنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور جن نیکیوں نے قیامت کے دن ہمارے کام آنا تھا، ان نیکیوں کے اندر ریاکاری کا عنصر بہت زیادہ شامل ہو گیا۔ صحابہ کرام آپس میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اور دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جناب آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار اور آگاہ کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے، اور دجال کا وہ فتنہ کہ ہماری نماز پوری طرح مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا نہیں کر لیتے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تو صحابہ کرام اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم دجال کا تذکرہ کر رہے ہو، وہ فتنہ بڑا شدید ہے، لیکن کیا میں تمہیں ایک ایسا فتنہ بتاؤں جو دجال سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو اس موقع پہ آپ نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ بتایا کہ وہ فتنہ ریاکاری اور دکھاوے کا فتنہ ہے۔